حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت انسان کے لیے دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دن کا آغاز 2 فرشتوں سے ہوتا ہے، دن کا آغاز 2 فرشتوں سے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جب صبح ہونے لگتی ہے، صبح کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے میرے اللہ نے 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، 2 مقرر کردہ فرشتے آسمان سے زمین پہ اترتے ہیں، اور ان دونوں فرشتوں کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے 2 مقرر کردہ فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، صبح کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے اترتے ہیں، اور یہ گھر گھر چکر لگاتے ہیں، ہر ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ ان دونوں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ امت کے لیے دعا کرتا ہے، دوسرا التجا کرتا ہے، منتیں کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اسی گھر میں جا کر دوسرا فرشتہ التجا کرتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت دعا کس چیز کی کرتا ہے، التجا کس چیز کی کرتا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میں نے اپنے کریم نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میرے نبی نے فرمایا صحابہ جب صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، 2 مقرر کردہ فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، ہر ایک گھر میں جاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، ہر ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ ایک گھر میں داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک فرشتہ اس گھر میں داخل ہوتا ہے جس گھر کے بچوں کو حلال روزی کھلائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! کون سا باپ ہے جو کڑکتی دھوپ میں تتی ریت پہ کھڑے ہو کر بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے اوور ٹائم لگا کے حلال کی روزی کما کر بچوں کھلاتا ہے، بیٹیوں کھلاتا ہے، بیٹوں کھلاتا ہے، اپنی بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے؟ کون سا شخص ہے جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرتا ہے، غصہ نہیں کرتا، تلخ لہجہ نہیں اپناتا؟ کون سا شخص ہے جو اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرتا ہے؟ اللہ اکبر! جب ایک فرشتہ ایسے گھر میں پہنچتا ہے نا جہاں ایک شخص اپنی اولاد کو حلال کی روزی کھلا رہا ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کو دین کا علم سکھا رہا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، والدین کی عزت کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ہر گھڑی ہر لمحے اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں والدین کی خدمت پہنچاتی۔ جوانوں یہ سجدے، یہ قیام، یہ رکوع اس مقام تک نہیں پہنچاتے جہاں والدین کی خدمت پہنچاتی ہے۔ میرے کریم نبی جب معراج پر گئے، میرے نبی نے جنت کا دورہ کیا، وزٹ کیا۔ جب جنت کے اندر داخل ہوئے نا تو میرے کریم نبی نے سنا قرآن مجید کی تلاوت کی آواز گونج رہی، تلاوت کی آواز گونج رہی۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل ایک بات تو بتا، جنت میں تلاوت کی آواز گونج رہی ہے، میرے قرآن کی آواز گونج رہی ہے، یہ کون ہے قرآن پڑھنے والا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا ایک امتی ہے، آپ کا ایک صحابی ہے۔ جبریل ایک بات تو بتا، آخر یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس عمل نے اس کو اس مقام پہ لا کر کے کھڑا کر دیا کہ وہ قرآن مدینے میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تلاوت مدینے میں بیٹھ کے کر رہا ہے، آواز جنت میں گونج رہی ہے، آخر کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ آپ کا صحابی ہے جو اس وقت تک خود نہیں پیتا جب تک بوڑھے والدین کو نہیں پلاتا، اس وقت تک خود نہیں کھاتا جب تک بوڑھے والدین کو نہیں کھلاتا، بوڑھے والدین کی خدمت کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا کھلاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کو پانی پلاتا ہے، پھر اپنے کپڑے سے ان کا منہ صاف کرتا ہے۔ والدین کی خدمت نے آپ کے صحابی کو اس مقام پہ لا کر کے کھڑا کر دیا کہ آج وہ مدینے میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، جنت میں اس کی آواز گونج رہی ہے، تمام فرشتے خاموش ہو کے آپ کے صحابی کی آواز سن رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سن رہے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔
یہاں سے پتہ چلا کہ نماز، قیام، رکوع، سجود اس مقام تک نہیں پہنچاتے جہاں بوڑھے والدین کی خدمت پہنچاتی ہے۔ تو جب فرشتہ دیکھتا ہے نا، یہ جو گھر والا ہے، یہ جو شخص ہے بوڑھے والدین کی خدمت کرتا ہے، بیوی سے پیار کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، بچوں کو حلال روزی کما کے کھلاتا ہے، تو یہ فرشتہ دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، عرض کیا میرے کریم رب، محتاجی اس بندے سے دور کر دے، محتاجی کو اس گھر سے دور کر دے، ٹینشنوں کو، پریشانیوں کو اس بندے سے دور کر دے، بے برکتی کو اس گھر سے دور کر دے، کیونکہ یہ وہ تیرا بندہ ہے جو حلال روزی کما کر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ اس فرشتے کی دعا پر دوسرے فرشتے آمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوسرے فرشتوں کی کہی آمین رد نہیں کرتا، اس فرشتے کے منہ سے نکلی دعا رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ فرمایا دوسرا فرشتہ ایسے گھر میں داخل ہوتا ہے جو التجا کرنے والا ہوتا ہے، ایسے گھر میں داخل ہوتا ہے جو شخص مال کے ہوتے ہوئے بھی اپنی اولاد کو کچھ نہیں کھلاتا۔ دوسرا فرشتہ ڈھونڈتا ہے کہ اس گھر میں کوئی ایسا فرد تو نہیں جو مال کو اولاد سے چھپا کر رکھتا ہے، جو پیسے کو، تجوری کو اولاد سے چھپا کر رکھتا ہے کہ کہیں اولاد پہ خرچ نہ کرنے پڑ جائیں، بیوی پر خرچ نہیں کرتا، بچوں پر خرچ نہیں کرتا، باپ امیر ہے، مالدار ہے، لیکن بچے اوروں کے منہ پہ دیکھتے رہتے ہیں، بیوی کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا، بوڑھے والدین کی خدمت نہیں کرتا۔ ایسے شخص کو دیکھ کر یہ التجا کرنے والا فرشتہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے او میرے کریم رب، محتاجی کو اس بندے کے قریب کر دے، پریشانیوں کو اس بندے کے قریب کر دے، اس کا دل بے چین کر دے، دل بے قرار کر دے، اس کو دکھوں کے گڑھے میں ڈال دے، پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا دے، مصیبتوں کی، بیماریوں کی دلدل میں پھنسا دے، اس لیے کہ یہ اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ نہیں کھلاتا، اپنی اولاد پہ خرچ نہیں کرتا، بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتا، والدین پہ خرچ نہیں کرتا۔ یا اللہ اس بدبخت کو دنیا و آخرت کی دولت سے محروم کر دے، اس لیے کہ یہ تیری مخلوق پہ خرچ نہیں کرتا، اور یوں فیملی پر خرچ کرنے والا، حلال کرنے والا، بچوں کے منہ میں ڈالنے والا شخص دنیا و آخرت کی طرف سے عظیم اجر پاتا ہے، اور بچوں کو حلال روزی نہ کھلانے والا شخص، مال کو اولاد سے دور رکھنے والا شخص دنیا میں رسوائی، ضلالت اور آخرت میں سختی پاتا ہے۔ اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلاؤ، حلال کا لقمہ کھلاؤ، رشوت سے بچ جاؤ، سود سے بچ جاؤ، دھوکہ فراڈ سے بچ جاؤ۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، اے ماڑی بنانے والے، ماڑی بنا رہا ہے تو، بسیں گے کوئی اور، حساب تجھے دینا پڑے گا۔